قیامت کب آئے گی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جن کے ظاہر ہو جانے سے قیامت کا ظہور قریب سے قریب تر ہو جائے گا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہونے والی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدیں سجائی جائیں گی اور دنیا کی باتیں مساجد میں ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ دل کو لبھانے والے رنگ برنگے ٹائل، فانوس، دل فریب فرش اور بہت قیمتی پردے، اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو تالا لگانے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہوتے ہیں، نہ ذکر و تلاوت ہے۔ حالانکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور قیامت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے آگ کی چنگاری کو اپنے ہاتھ پر رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔ یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بددینی، بے حیائی اور فحش کاری کی فضا ہے، فسق و فجور، سرکشی کا ماحول ہے۔ اول تو دیندار رہے ہی نہیں، اور اگر کوئی دین پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے تو اہل ملک، اہل محلہ، عزیز و اقربا، رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ تنخواہ میں تو میرا پورا نہیں ہوتا، دنیا رشوت لے رہی ہے، تم بڑے پرہیزگار بنے پھرتے ہو۔ ہم عمر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ داڑھی رکھ کر ملا بن گئے ہو، جھاڑ سا چہرے پر اگا لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے لیے نہ کوئی گاڑی روکتا ہے نہ ہی کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا کچھ دنوی نقصان ہو جائے تو سب ہمدردی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آج کل دینداری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ سب کی باتیں سننا، سب کو ناراض کر کے دین بچانے کے لیے دنیا کا نقصان کر کے دیندار بننا بہت مشکل ہو گیا، لیکن بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں صرف رضائے خداوندی کا خیال ہے اور جو دنیا کو منہ تک نہیں لگاتے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، انہی کے لیے جنتیں سجائی جا رہی ہیں۔ قیامت کی تیسری نشانی کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے حجاج کے ظلم کی شکایت کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، معلوم نہیں کہ آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہیں آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو، جب تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو۔ یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آ جائے۔ یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ زمانے کی اور زمانے والوں کی شکایت کرنا ہی فضول ہے، اور آئندہ زمانہ میں اچھے حاکموں کی امید بھی غلط ہے۔ لہذا جتنا بھی وقت ملے، عمر کا جو بھی حصہ یا جو بھی سانس مل جائے، اسے غنیمت سمجھے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ جل شانہ سے امیدیں باندھے اور اسی کے قہر و غضب سے ڈرتا رہے۔ قیامت کی چوتھی نشانی کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگ حدیث سے انکار کریں گے اور کہیں گے کہ صرف قرآن مجید ہی کو سب کچھ سمجھو۔ جی ناظرین گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار،
یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار، ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال بتلایا گیا ہے اسے حلال سمجھو، اور اس نے جسے حرام بتلایا ہے اسے حرام سمجھو، حدیث کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ پیشن گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرے یعنی دولت مند جو سرمایہ کے نشہ میں چور ہیں، جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے ہیں، صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھنے لگے ہیں، اور احکام احادیث چونکہ نفس پر گراں گزرتے ہیں اس لیے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید کی سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حکم تمہیں رسول دے اسے قبول کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قیامت کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی لیکن سب کے سب بیکار اور سست ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی کہ جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد گرامی ہوتا ہے اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور ضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں پر کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ برسوں سے یہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور نہ ہی دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ قیامت کی 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی اور زنا سرعام ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری نگرانی کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے، البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی کہ جتنی اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے، مگر یورپ کی جنگیں عنقریب ہی اس پیشن گوئی کو بھی سچا کر دکھانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ عمر میں اور وقت میں برکت ختم ہو جائے۔ ناظرین گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ 1 سال 1 ماہ کے برابر ہو جائے گا، 1 ماہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی کہ جس طرح آگ کا شعلہ یکایک بڑھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ وقت جلدی جلدی گزرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی، انسان اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل نہ کر سکے گا جو اس قدر لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ لیکن فقیر عرض کرتا ہے کہ آئندہ عمروں میں کیا کچھ بے برکتی ہونے والی ہے اسے تو خدا ہی جانے۔ اس وقت کا حال تو یہ ہے کہ جب مہینہ یا ہفتہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا تھا، یکایک ختم ہو گیا۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے۔ قیامت کی 8ویں نشانی یہ ہوگی کہ سود عام ہو جائے گا اور حلال و حرام کا خیال تک نہ کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے، کیونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بن جاتا ہے۔ بقول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی۔
اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے نفس یہ تعویل بناتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لہذا حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن بندوں کے دل میں خوف خدا ہو اور جنہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہو کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہو، جو گوشت حرام سے بڑا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ سنا ہے وہ حلال ہی کا دھیان رکھتے ہیں اور خدا انہیں حلال ہی دیتا ہے، اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا، اور حلال طلب کرنے والوں کی بعض اوقات دنیوی ضرورتیں بھی رکی رہتی ہیں، لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلد ہی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر عقل مند کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہ بھی کھائے گا تو اسے سود کا دھواں پہنچ جائے گا یا سود کا غبار پہنچ جائے گا۔ یہ پیشن گوئی بھی اس وقت صادق آ چکی ہے۔ بینکوں سے تعلق رکھنے والوں اور بینک کے ذریعے کاروبار چلانے والوں کو اور پھر ان سے شرکت یا ملازمت کے ذریعے روپیہ پیسہ کمانے والوں کو شمار کر لو، پھر دیکھو کہ سود سے یا اس کے اثر سے کون بچ رہا ہے۔ قیامت کی نامی نشانی یہ ہے کہ چرب زبانی سے روپیہ پیسہ کمایا جائے۔ جی ناظرین گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک ایسے لوگ موجود نہ ہو جائیں جو اپنی زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے، جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے یعنی کہ لمبی لمبی تقریریں کر کے اور گھنٹوں مسلسل لیکچر دے کر عوام کو اپنی جانب مائل کریں گے، اور ان کا ذریعہ معاش زبانی جمع خرچ اور لیڈری ہوگا، اور اس طریقے سے جو روپیہ پیسہ ملے گا بنا سوچے سمجھے حرام و حلال خوب ہضم کرتے جائیں گے، جس طرح گائے بیل خشک و تار کا لحاظ کیے بغیر اپنے سامنے کا تمام چارہ چٹ کر جاتی ہے۔ زیادہ بولنا اور مسلسل بولنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لیے بہت سے ارشادات میں کم بولنے کی نصیحت فرمائی ہے اور اس عادت سے منع فرمایا ہے کہ بولتے ہی چلے جاؤ اور درمیان میں وقفہ نہ کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی بات فرماتے تو 3 بار فرماتے تھے تاکہ سمجھنے والے سمجھ لیں، یہ نہیں کہ ایک بات کہی پھر دوسری پھر تیسری اور مسلسل بولتے رہے، اور جتنا ہو سکے کم سے کم بات کرنی چاہیے۔ مگر آج سب سے اچھا مقرر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کئی گھنٹے مسلسل بولتا جائے اور ایسی تقریر کرے جو بہت سے حاضرین کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا یقیناً زبان دراز آدمی سے بہت ناراض رہتا ہے جو بولنے میں اپنی زبان کو اس طرح چلاتا ہے جیسے گائے کھانے میں اپنی زبان دانتوں اور زبانوں کے آس پاس چلاتی ہے۔ کیونکہ دور حاضر کے لیڈروں، وائزوں اور مقرروں کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ لوگ عمل کریں، بلکہ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تقریر سے محظوظ ہوں اور ہمارے معتقد بن جائیں۔ اس لیے واضح و تقریر کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے حق میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بات پھیرنے کا طریقہ اس لیے سیکھا کہ لوگوں کے دلوں کو اپنے پھندے میں پھنسائے گا، قیامت کے دن خدا نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔